پہلا سلاطین 19واں باب اور اس کی 8ویں آیت. پہلا سلاطین 19واں باب آیت نمبر 8 سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا. کہاں ٹک گیا؟ غار میں جا کر ٹک گیا. اور دیکھو خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اے ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا خداوند لشکروں کے خدا کے لیے مجھے بڑی غیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں. سو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں. اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو. اور دیکھو خداوند گزرا. اور اس کے بعد 13ویں آیت، جب اسے آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی تو اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا. اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ یہی الفاظ پہلے بھی خدا نے اسے کہے ہیں اور وہی الفاظ اب دوبارہ خداوند اسے کہہ رہا ہے تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے خداوند لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں. وہ میری جان لینے کے درپے ہیں. ایلیا نے جواب بھی ایگزیکٹ وہی دیا ہے جو تھوڑی دیر پہلے اس نے دیا تھا. آگے لکھا ہے خداوند نے اسے فرمایا تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسح کر کہ ارام کا بادشاہ ہو اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو اور ابیل محولہ کے علیشہ بن صافت کو مسح کر کہ تیری جگہ نہیں ہو. اور ایسا ہوگا کہ جو حزائیل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا اور جو یاہو کی تلوار سے بچ رہے گا اسے علیشہ قتل کر ڈالے گا. تو بھی میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا، یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے اور ہر ایک منہ جس نے اسے نہیں چوما. ایلیا سوچ رہا تھا میں ہی اکیلا بچا ہوں پورے ملک کے اندر اور مجھے بھی وہ مار ڈالنے کے درپے ہیں. خدا نے کہا 7,000 اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے بال کے آگے اپنے گھٹنے نہیں جھکائے ہیں. 7,000 میں اپنے لیے بچا چھوڑوں گا. ایک اور حوالہ حزقیل کی کتاب میں سے، حزقیل پہلا باب اور اس کے بعد 40واں باب. حزقیل پہلا باب. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حزقیل نے یہ کتاب جب لکھی تو حزقیل اپنے ملک اسرائیل میں نہیں تھا بلکہ یہ بابل شہر، بابل کے ملک میں نہر کبار کے کنارے پر ہے جہاں پر خدا نے اسے اپنی رویتیں دکھائیں، رویا دکھائی. اور وہاں پر دانیل کی بک بھی بابل میں لکھی گئی، بابل کے حالات و واقعات بیان کیے گئے.
اور حزقیل کی جو بک ہے یہ بھی انہی حالات کو بیان کرتی ہے، چونکہ حزقیل بھی ان قیدیوں میں شامل تھا جن کو نبوکد نظر بادشاہ کے دور میں اسیر بنا کر، قیدی بنا کر اسرائیل کے ملک سے بابل کو لے جایا گیا تھا۔ سو اس بیک گراؤنڈ کو جانتے ہوئے آئیے پڑھیں پہلا باب اور پہلی آیت۔ 30ویں برس کے چوتھے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ جب میں نہر کبار کے کنارے اسیروں کے درمیان تھا۔ کن کے درمیان تھا؟ اسیر کا مطلب کیا ہے؟ قیدی۔ جو جنگی قیدی ہیں یہ ان کے درمیان ہے، تو آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی روایتیں دیکھی۔ اس مہینے کی 5ویں کو یہویاکین بادشاہ کی اسیری کے 5ویں برس میں خداوند کا کلام بوزی کے بیٹے حزقیل کاہن پر، جو قصدیوں کے ملک میں یعنی بابل کے ایریا میں نہر کبار کے کنارے پر تھا، نازل ہوا۔ وہاں خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ ویسے خدا کا کلام جب آپ قید میں ہو، جب دشمن نے آپ کو باندھا ہوا ہو، ایسی سچویشن میں بھی خدا کلام کر سکتا ہے آپ سے۔ خدا کسی بھی حالات کی قید میں نہیں ہوتا۔ یہ قیدی عجیب قسم کا قیدی ہے، جسمانی طور پر یہ اسیر ہے، قید میں ہے، لیکن روح میں یہ بندہ آزاد ہے۔ لکھا ہے اسیروں کے درمیان ہے، لیکن میرے خیال میں حزقیل اسیر خود نہیں ہے۔ جسمانی طور پر اسیر ہے بھی تو روحانی طور پر وہ اسیر نہیں ہے۔ اور اس کے پہلے اس مہینے کی 5ویں تاریخ کو یہویاکین بادشاہ کے 5ویں برس میں، اس کی اسیری کو 5 سال ہو گئے تھے جب خدا کا یہ کلام اس پر نازل ہوا۔ اس کے بعد 40واں باب، اب چند چیپٹرز آگے چلے جائیں۔ 40واں باب اور پہلی آیت۔ ہماری اسیری کے 25ویں برس کے شروع میں اور مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جو شہر کی تسخیر کا 14واں سال تھا، اسی دن خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 5واں برس تھا جب پہلی بار اسیروں کے درمیان خدا کا کلام اس پر نازل ہوا۔ 20 سال کے بعد وہ پھر کہتا ہے میں اسیروں کے درمیان تھا اور وہیں پر خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ وہ مجھے وہاں لے گیا اور خدا کی روایتوں میں اسرائیل کے ملک میں لے گیا، اور اس نے مجھے ایک نہایت بلند پہاڑ پر اتارا، اور اسی پر جنوب کی طرف گویا ایک شہر کا سا نقشہ تھا۔ اور اس کے بعد اسے لے گیا، اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ناپنے والی وہ ڈوری اور وہ سرکنڈا تھا، جس سے وہ ہیکل کو، شہر کو ماپ رہا تھا۔ اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں سارے چیپٹرز آپ کے سامنے پڑھ سکوں۔ 40ویں باب سے لے کر 47ویں باب تک اسے ہیکل کی ایک ایک چیز ناپ کر اس فرشتہ نے دکھائی۔ اس کی دیوار بتایا کہ مذبح اتنا چوڑا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا۔ یہ گھر جا کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سٹڈی کرنا ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا ہر طرح کے حالات میں اپنے لوگوں سے کلام کر سکتا ہے۔ یوحنا عرف اسیر ہے، پتمس کے جزیرے میں قید ہے، لیکن خدا کا کلام قید نہیں ہے۔ ان حالات میں بھی خدا کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس نے مکاشفہ کی بک لکھی کہ آنے والے وقتوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ کیا خدا ہم سے کلام کر سکتا ہے؟ جب ہم مشکل میں ہوں، جب ہم قید میں ہوں، جب ہم اسیری میں ہوں، خدا ایسے حالات میں بھی ہم سے کلام کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں خدا ہم سے کلام نہ کر سکتا۔ آپ ہر سچویشن میں دعا کر سکتے ہیں، اور خدا ہر سچویشن میں آپ سے کلام کر سکتا ہے۔ سو آئیے آج خدا سے دعا کریں، خدا میری آنکھیں کھول دے، جس طرح تو نے حزقیل کی آنکھوں کو کھولا، جس طرح تو اسے روح میں اٹھا کر لے گیا
اور اسے وہ باتیں جو ہونے والی تھی دکھا دیں اور اس پر ظاہر کر دیں. اگرچہ وہ اس وقت اسیری میں ہے لیکن خدا اس پر ظاہر کر رہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں میں کیا کرنے والا ہوں. خدا آج ہم پر بھی آنے والی باتیں ظاہر کر سکتا ہے. اگرچہ یوحنا قید میں ہے لیکن خدا اس پر ظاہر کر رہا تھا کہ آنے والی صدیوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے. آئیے دعا کریں. خدا مجھ سے کلام کر. گو میں مشکل میں ہوں, گو میں پریشان ہوں, گو میں اسیری میں ہوں, لیکن تو پھر بھی کلام کر سکتا ہے. خداوند خدا ہم پر رحم کر. ہاللویا 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 ہاللویا. خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھا, اپنے نام کو جلال دے. ہاللویا 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 ہاللویا. یابارابا تو رہو رہا, یابارابا رہو رہا. یسوع تیرا شکر ہو, خدا تیرا شکر ہو. ہاللویا 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 ہاللویا. ربا ربا رہو رہا. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. In Jesus' name, 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 in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. سلاطین کی کتاب میں سے جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے, یہاں پر ایلیا نے 18ویں باب میں, پہلا سلاطین 18واں باب, یہاں پر بہت بڑا معجزہ خدا نے اپنے بندہ کے ذریعے سے کیا. اس نے 850 نبیوں کو جو بال اور یسیرت کے نبی تھے ایک پہاڑ پر جمع کیا. کسی سیکرٹ جگہ پر نہیں, کوہ کرمل پر ان کو بلایا اور کہا تم بھی قربانی پیش کرو اور میں بھی قربانی پیش کروں گا. اور آج ثابت ہو جائے کہ سچا خدا کون سا خدا ہے. اس نے لوگوں کو چیلنج کیا. اس نے کہا تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے. اگر یہوہ ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ, اگر بال خدا ہے تو اس کے پیچھے ہو لو. کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے. آج ڈیسیژن ہو جائے, آج فیصلہ ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں ایلیا نے پہلا موقع ان کو دیا. وہ صبح سے لے کر تیسرے پہر تک دعا کرتے رہے اور آگ نازل نہ ہوئی. اس کے بعد تیسرے پہر کی قربانی چڑھانے کے وقت, شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا. اس نے مذبح کو پھر سے تعمیر کیا جو گرایا جا چکا تھا. اس سے پہلے کہ آگ نازل ہو مذبح تعمیر کرنا ضروری ہے. اور مذبح ویسا جیسے خدا چاہتا ہے. بائبل کے اندر لکھا ہے اس نے اسرائیل کے شمار کے مطابق 12 پتھروں کو لیا اور ان سے ایک مذبح اس نے تیار کیا. کئی دفعہ ہم صرف آگ چاہتے ہیں کہ نازل ہو, لیکن مذبح, قربانی, دعا جس میں ہماری زندگی ہم خدا کے سامنے قربان کر دیں, سرنڈر کر دیں, وہ نہیں کرنا چاہتے. پہلے مذبح بنایا جائے گا, پھر اس کے بعد آگ نازل ہوگی اور خدا دعاؤں کا جواب دے گا. اس نے مذبح تعمیر کیا, دعا کی, آگ نازل ہوئی. سب لوگ پکار اٹھے کہ یہوہ ہی خداوند ہے. کیونکہ جب لوگ خدا کے عجیب کام دیکھتے ہیں تو کنونس ہو جاتے ہیں کہ خداوند خدا وہی سچا خدا ہے. موجودوں کی ضرورت ہے کلیسیا کے اندر. ضروری ہے کہ خدا اپنا ہاتھ بڑھائے اور دنیا پر ثابت کرے کہ میں ہی سچا اور زندہ خدا ہوں. آج ہمیں خدا کے فوکل فطرت ہاتھ کی ضرورت ہے. جب یہ بڑا کام ہوا, ایلیا نے کہا ان سارے جھوٹے نبیوں کو پکڑو اور کسون کے نالے پر لے جا کر ان سب کو مار ڈالا. اگلا دن
فرق دن تھا جب ایزیبل کو پتا چلا جس نے یہ سارے نبی پالے ہوئے تھے، اس نے ایلیا کو دھمکی امیز پیغام بھجوایا. اس نے کہا اگر کل تک میں تیرا حال بھی وہی نہ کر دوں جو تو نے نبیوں کا کیا ہے تو دیوتا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے. بائبل کے اندر لکھا تب ایلیا ڈر کر بھاگا اور جنگل کو نکل گیا، اپنے خادم کو وہیں چھوڑا اور آگے چلا گیا. وہاں پر جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور بائبل کے اندر لکھا ہے اپنے لیے موت مانگنے لگا. خداوند میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں، مجھے بس اٹھا دے، بس کافی ہے، فنش. پھر ایک درخت کے نیچے سو گیا. خدا ہمیں مایوسی کی حالت میں چھوڑتا نہیں ہے. اس نے اپنے بندہ سے کلام کیا، پہلے اس کو کھانا دیا، پانی اور روٹی اس کو مہیا کی، اور اس کے بعد لکھا وہ کھانے کی قوت سے چل کر خداوند کے پہاڑ حورب تک گیا. 40 دن اور 40 رات تک اس ایک کھانے کی طاقت سے چلتا رہا. ہم کھانا کھاتے ہیں جو 6 گھنٹے سروائیو کرتا ہے. 6 گھنٹے کے بعد کام کرنے کے بعد ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اوکے اب انرجی لیول لو ہو گیا، کچھ کھانے کی ضرورت. مجھے کئی دفعہ 2-3 گھنٹوں کے بعد ہی کھانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے نہیں. یہ ویسے کیسا کھانا تھا کہ 40 دن اور 40 رات اس کھانے کی طاقت سے وہ چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ایسا کھانا اگر ہمیں مل جائے تو کیا اچھا ہو. روز دن میں 3 دفعہ پکانے والے کام سے 40 دن تو کم از کم نکال جائیں. ایک ہی دفعہ کھانا کھائیں 40 دن چل سو چل کام ہو رہا ہے. اینی ایلیا 40 دن اور 40 رات سفر کر کے خدا کے پہاڑ حورب تک گیا اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہاں پر جا کر ایک غار میں ٹک گیا. غار میں بیٹھا ہوا. ایک دن ہے جو فتح مندی کا دن ہے. سارے بال اور یسیرت کے نبیوں کو ختم کر دیا، چیلنج کیا، خدا نے معجزہ کیا. میرے خیال میں یہ اس کی روحانی زندگی کا نقطہ عروج تھا. اگلے ہی دن ڈر گیا، مایوسی ہے، اپنے لیے موت مانگ رہا ہے. جھاؤ کے درخت کے نیچے جو ایسے جھکا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں، بس خداوند اب تو مجھے اٹھا دے. اس سے ثابت پتہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی ہمیشہ ایک روحانی لیول پر نہیں رہتا. آپ فتح مند بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی آپ ڈسکریج اور مایوس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہمارا خدا فتح کی حالت میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور جب ہم جھاؤ کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا خدا اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہاں موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، تو میرے ساتھ ہے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو ہمارے ساتھ ہے. خدا آپ کے ساتھ ہے. خداوند آپ کو چھوڑے گا نہیں. خدا آپ کی لک آفٹر کرے گا، وہ آپ کی کیئر کرے گا، وہ آپ کو تقویت دے گا، کھانا مہیا کرے گا، اپنے فرشتوں کو مقرر کرے گا. ایلیا کے پاس اس نے اپنا فرشتہ بھیجا، وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. خدا کا شکر ہے. لیکن وہ چل کر حورب کے پہاڑ پر گیا اور ایک غار میں جا کر ٹک گیا. میں غار پر غور کر رہا تھا. غار دیکھی ہے کبھی؟ کیوں جی؟ کیو پہاڑوں کے اندر غار ہوتی ہے اور غار کا منہ عموماً تنگ سا ہوتا ہے، جھک کر جانا پڑتا ہے. شاید آگے سے خود ہی ہو، لیکن جو ہی آپ غار کے اندر داخل ہوتے ہیں ادھر بھی پہاڑ پتھر ہی ہوتے ہیں، ادھر بھی پتھر ہی، اوپر بھی پتھر ہی اور نیچے فرش بھی پتھروں کا ہی ہوتا ہے. یہ ٹائلیں شائلیں نہیں لگی ہوتی فرش پر، نہ چھت پر آرٹیفیشل سیلنگ ہوئی ہوتی ہے، نہ وہاں اے سی ہوتا ہے، نہ وہاں بجلی ہوتی ہے. غاروں میں یہ نظام ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کیسے سروائیو کرتے ہیں لوگ. لیکن غاروں کے اندر کھڑکیاں بھی نہیں ہوتی.
रोशनदान होते हैं। आप ज्यादा देर यहां पर ये पर्दे भी आ गए हों, ऊपर भी लाइटें शाइटें बंद हों, और जो ही मैं जाकर नीचे वाला दरवाजा खोलता हूं तो चंद सेकंड के लिए मुझे वहां रुकना पड़ता है क्योंकि आंखें नहीं खोल रही होती धूप में। कभी ऐसा तजर्बा हुआ? और खुदा का शुक्र है ये गार नहीं है जिसमें से मैं बाहर आ रहा होता हूं, ये आम कमरे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। जब आप गार में मुसलसल 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना निकल ठहर कर बाहर आते हैं तो बाहर आकर आपकी क्या कंडीशन होती है? अंदर ऑक्सीजन पूरी नहीं आपको मिल रही, अंदर रोशनी आपको मुहैया नहीं हो रही, वहां पर आप ऐसे जैसे चारों तरफ से कैद हैं। एक लिमिटेड जगह है जहां तक आप जा सकते हैं, आगे पीछे। और गार का एक्सपीरियंस जो है ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, महदूद। खुदा वैसे चाहता कि हम गारों में रहें, या खुदा ने हमें आजाद रहने के लिए बनाया है? गारों का जिक्र बाइबल में काफी जगहों पर है, लेकिन यहां पर हमने गारों का जिक्र पाकिस्तान में भी सुना है। हमारे पहाड़ भी हैं, यहां पर भी लोग गारों में जाकर छुप जाते हैं। अमूमन वैसे लोग गारों में छुपने के लिए जाते हैं। बलोचिस्तान के गारों में बड़ा मशहूर वाकया हुआ। अकबर बुगती था जो जाकर पहाड़ों के गार में छुप गया, और फिर हादसा हुआ या खुद उन्होंने किया, वो गार धमाका हुआ, गार बैठ गई और काम खराब हो गया। गारों में यहां पर पारा चिनार के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तोरा बोरा का पहाड़, वहां पर भी गारें हैं, और उसामा बिन लादेन उन्हीं गारों में छुपा फिर रहा था। बाद में हमें पता चला, उस वक्त तो नहीं पता। गारों में जब लोग जाकर छुप जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये उनकी ज़हनी कंडीशन को भी जाहिर करता है। वो चारों तरफ से महदूद हैं, बंद हैं। तो मैं, अगर आप गारों का जिक्र पढ़ना चाहें तो गार मेरे ख्याल में ऐसे छुपने की जगह को जाहिर करती है, खौफ की जगह को जाहिर करती है, डर की जगह को जाहिर करती है, महदूद होने की जगह को जाहिर करती है, या किसी भी तरह से आजादी को रिप्रेजेंट नहीं करती। बाइबल मुकद्दस में गार का जिक्र मिलता है। मकफीला का एक बहुत बड़ा गार था, उस गार को कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल किया इब्राहिम ने। वहां पर उसे सारा को दफन किया, बाद में खुद भी वहां पर दफन हुआ। इजहाक और रिबका उसी मकफीला के गार में दफन हुए। याकूब और उसका खानदान, याकूब को मिस्र में वो मरा, लेकिन उसे मकफीला के गार में लेकर है। गारें काफी सारी हैं। बाइबल के अंदर एक और गार भी है जिसमें दाऊद जाकर साउल से डर कर छुपा हुआ था। बाइबल के अंदर लिखा है वहां उदलाम का मुखारा, मुखारे का मतलब गार, वहां पर वो छुपा हुआ है। और ये गार इतनी बड़ी थी कि 400 उसके साथी उसके साथ थे। इसके बाद एक और गार थी, वहां पर ये जाकर छुपा हुआ था साउल से, और साउल भी सफर करता हुआ उसका पीछा करता हुआ गया और उसी गार में घुस गया। याद है, उसके साथियों ने कहा, दाऊद यही वो दिन है जब खुदा ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया, और उसने उसको मारा नहीं था। गार का वाकया है। इसके बाद बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, यशुआ जब उन 5 बादशाहों के साथ लड़ने के लिए जाता है और वो आगे से भागते हुए मुकीदा का एक गार था जिसमें जाकर छुप गए। तो गार किस चीज को जाहिर कर रहा है? छुपने की जगह। इसका मतलब है ये आजादी, ये चलने आम आजादाना घूमने फिरने वाली बात नहीं है। ये डर कर दुश्मन से छुपने के लिए लोग गारों में पनाह लेते हैं। यशुआ का जब पता चला कि ये 5 चारों बादशाह यहां छुपे हुए हैं, तो उसने कहा इस गार के मुंह के आगे एक बड़ा पत्थर डाल दो।
बड़ा पत्थर रख दिया, खुद दुश्मन का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता गया, और फिर वापस आकर उसने इनको बाहर निकाला और उनको खत्म कर दिया, इनको हलाक कर दिया। बाइबल मुकद्दस में एक और गार का भी जिक्र है, और वो गार है इसी एलिया के वाकया में। अब्दिया नाम का एक बंदा था जो बादशाह अखीब के साथ काम करता था। बाइबल के अंदर लिखा है, जब इजेबल ने खुदा के नबियों को कत्ल किया तो अब्दिया ने 50 नबियों को एक गार में और 50 को दूसरी गार में रखकर जितने साल कहत रहा, ये उनको पालता रहा। तो गारें तो काफी सारी हैं। आपको याद है खुदावंद यीशु की जो कब्र थी वो भी एक गार था जहां पर उसको रखा गया, और फिर एक बड़ा पत्थर उस गार के मुंह पर लुढ़का दिया गया, और यही वो पत्थर था जिसके बारे में वो औरतें गीत सोचती हुई जा रही थी कि हमारे लिए वो पत्थर कौन हटाएगा उस कब्र के मुंह से। मेरे साथ एक आयत पढ़ें, क़ज़ात की किताब, उसका 6वां बाब। यहां पर गार का जिक्र है। क़ज़ात 6वां बाब। मदियानी हर साल जब फसल की कटाई का मौसम आता तो इसराइल पर चढ़ा। वैसे दुश्मन अमूमन उस वक्त आता है हमला करने जब फसल पककर रेडी हो जाती है, तैयार होते हैं कि जो मेहनत आपने की है उसका फल मिले। वही टाइम है जब दुश्मन हमलावर होगा। याद रखना है, उस वक्त केयरफुल रहना है। जब आप इतनी मेहनत करके मंजिल पर पहुंचने के करीब हो तो फसल की कटाई के मौसम में अक्सर दुश्मन हमला करता है। यहां पर क़ज़ात की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत। और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की। खुदावंद ने उनको 7 वर्ष तक मदियानियों के हाथ में रखा, और मदियानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ, और मदियानियों के सबब से बनी इसराइल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और किले बना लिए। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा होता है कि जब बनी इसराइल कुछ बोते तो मदियानी और अमालेकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते, उनके मुकाबले डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते, और बनी इसराइल के लिए ना तो कुछ मुआश, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते थे। और जब वो आते, बनी इसराइल क्या करते? डर कर गारों में छुप जाते। और इन्हीं हालात में जदाऊन भी छुप कर गेहूं झाड़ रहा था जब खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदा तेरे साथ है। वैसे आदमी गार में बैठा हो, छुप कर गेहूं झाड़ रहा हो, तो ऐसे हालात में खुदा कलाम कर सकता है? खुदा कलाम करता है। उसने जदाऊन को ऐसे ही हालात में उठाया और अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। खुदावन तो हमसे बोल, तू हमसे कलाम कर। हम गारों में से निकलना चाहते हैं। मैं ये बात सोच रहा था कि जो गारों में रहने वाले लोग हैं वो फ्यूचर के लिए विजन नहीं रखते, क्योंकि खिड़कियां जो हैं, यहां पर ये सामने खिड़की लगी हुई है, इससे आप नीचे दूर तक देख सकते हैं। ये विजन है। जो आने वाले हालात, जो मैं हिजकियेल की किताब पढ़ रहा था, वहां पर खुदा ने उसको रोया दिखाई कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। जो लोग गार में होते हैं वो उनकी विजन खत्म हो जाती है, उनको तो सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, और वो अंधेरे में रह रहकर उनकी बिनाई भी खत्म हो जाती है। बिनाई अफेक्टेड होती है वैसे जो तारीकी में रहने वाले लोग हैं। खुदावंद ने एलिया से कलाम किया, उसने कहा, एलिया तू यहां इस गार में क्या करता है? तेरा मुकाम ये गार नहीं है, इसमें से बाहर निकल। और खुदा ने उसे गार से बाहर निकलने का हुक्म दिया।
اور ایلیا اپنے منہ چادر سے لپیٹ کر غار کے منہ پر کھڑا ہوا. تب خدا کا جلال اس پر ظاہر ہوا. خدا نے اس سے کلام کیا. خدا نے اس سے کہا ابھی تیرا کام ختم نہیں ہوا, تو اپنی جگہ اپنا قائم مقام الیشا تیار کر, جا مسا کر تاکہ تیری جگہ وہ نبی ہو. حزائیل کو مسا کر کہ وہ ایرام کا بادشاہ ہو, اور اس کے بعد یاہو کو مسا کر کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے تیرا کام ختم نہیں ہے, مستقبل میں جو ہونے والا ہے میں تجھے بتا رہا ہوں, یہ لوگ ہیں جن کو مسا کر تاکہ وہ تیری جگہ پر نبی ہو, وہ تیری اس کے بعد اگلا بادشاہ ہو, اور ایرام کا بادشاہ حزائیل ہو. خدا ہماری آنکھوں کو کھول دے. ہم کئی دفعہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. کبھی آپ ڈسکریج ہوئے؟ اس کورونا کے دنوں میں لوگ کلیسیائی طور پر, روحانی طور پر بہت سہمے ہوئے ہیں اور خوف زدہ ہیں, اور ایسا لگتا ہے جیسے ایلیا کی طرح ہم بھی خوف کے مارے غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. ایزیبل کہیں مار ہی نہ ڈالے. اب ایزیبل تو نہیں ہے لیکن کورونا ضرور ہے. ویسے کیا ہمیں ڈرنا چاہیے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ دہشت کی روح, یہ خوف کی روح, یہ ڈرنے کی روح خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ابلیس کی طرف سے ہے. بائبل کے اندر لکھا ہے خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت کی اور خدا کی محبت کی روح دی ہے, تربیت کی روح عطا کی ہے. خدا نے دہشت کی روح ہمیں نہیں دی ہے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس خوف کی فضا سے باہر نکلیں. تو یہاں پر کیا کرتا ہے؟ تیرا کام اس غار میں بیٹھنا نہیں ہے. ویسے خدا جب سوال کرتا ہے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا کو جواب کا پتہ نہیں ہوتا. وہ سوال ہمارے لیے ہوتا ہے کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے, اپنے آپ پر غور کر. ویسے خدا نے جب پہلا ہی سوال پوچھا باغ عدن میں, اے آدم تو کہاں پر ہے, تو کیا اس کا مطلب ہے خدا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں پر ہے؟ اسے پتا تھا. یہ سمپلی آدم کے لیے سوال تھا کہ تو کہاں پر ہے. تو یہاں بھی خدا سوال پوچھ رہے ہیں, اے ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ویسے خوف زدہ ہیں ہم, یہ پکی بات ہے. ہر بندہ دوسرے بندے سے خوف زدہ ہے. ایسی فضا بن چکی ہے کہ آپ کسی کو ملنے سے بھی ڈرتے ہیں, اجنبی کو. کیوں جی ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو کورونا ہی نہ ہو کہیں. خوف زدہ ہیں. ویسے جو یہ شرح بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے اندر خوف و ہراس میں اضافہ ہو رہا ہے. رات کو ویسے ایک منگنی تھی جس میں گیا, وہاں پر کوئی بھی ایس او پی کو فالو نہیں کر رہا تھا. I don't know. لیکن لوگ سہمے ہوئے ہیں, لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, اور ہمیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اس خوف و ہراس کی فضا سے باہر آنا ہوگا. ہمیں غاروں سے باہر نکلنا ہوگا, کیونکہ غار تاریکی کو ظاہر کرتی ہے, غار قید میں ہو جانے کو ظاہر کرتی ہے. اور ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ہم قید میں رہیں. اس نے کہا اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے. خدا ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے, خدا ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے نکل اور غار کے منہ پر کھڑا ہو, اور خدا پھر تجھے بتائے کہ میں کیا کرنے والا ہوں. ویسے ڈرنا چاہیے ہمیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ مار سکتے ہیں. اور کلیسیا کے لیے موت جو ہے وہ ڈر والی چیز نہیں ہے. کلیسیا کے اگر الفاظ پر غور کریں تو کلیسیا کے لوگ یہاں سے غیر حاضر ہونا اور مسیح کے پاس حاضر ہونا سمجھتے تھے کہ یہ ہے موت. پولس کہتا ہے میں دونوں طرف پھنسا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کو پسند کروں, کیونکہ یہاں رہنا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس چلا جاؤں. ان کی سوچ یہ تھی
کہ میرے قربان ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، میں نے دوڑ کو ختم، بازی کا تاج رکھا ہوا ہے جسے آدم منصف مجھے پہنائے گا۔ خوفزدہ ہے؟ خوفزدہ نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی ہے۔ عبرانیوں دوسرے باب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، وہ ہماری طرح انسان بنا تاکہ ان کو جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے ان کو چھڑا لے۔ جو لوگ غلامی میں کا شکار رہے ہیں عمر بھر موت کے ڈر سے، خداوند یسوع آیا ہی اس لیے تاکہ وہ ہمیں چھڑا لے۔ اور آپ جانتے ہیں کلیسیا کے لیے اچھا فیوچر ہے، کلیسیا کے لیے مستقبل ہے۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ خدا کیا کرنے والا ہے۔ ہمیں صرف موجودہ حالات کو ہی نہیں دیکھنا کہ اکنامیکلی بڑے سخت حالات ہو گئے ہیں، جابز نہیں مل رہی، مہنگائی بڑھ رہی ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی سچویشنز ہیں۔ ایسے حالات میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں موجودہ حالات سے نظریں ہٹا کر مستقبل پر لگانے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا کا فیوچر کیا ہے؟ خدا ایلیا سے یہی کہہ رہا تھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ مستقبل میں جو میں کرنے والا ہوں وہ تو یہ کام ہے، تیرا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اور کلیسیا کے لیے میسج یہی ہے، خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم غار سے باہر آئیں اور جو خدا نے کام ہمارے لیے رکھا ہوا ہے ہم اس کام کو سر انجام دیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ہم پورا کریں۔ خداوند یسوع ویسے اس کی اگزامپل ہمارے لیے سب سے سپریم اگزامپل، وہ صرف موجودہ حالات پر ہی نظر رکھتا تھا یا آنے والے حالات کو بھی دیکھتا تھا؟ ایک دن خداوند یسوع جب مریم اور مارتھا کے گھر میں آیا، مریم نے بھی اور مارتھا نے بھی کہا، خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یسوع نے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ وہ صرف اس وقت اس قبر کو اور ان کے رونے پیٹنے کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ میں ابھی کیا کرنے والا ہوں۔ تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ ایک دن خداوند یسوع ایک اور گھر میں گیا، یائر کی بیٹی کے گھر میں گیا، لوگ رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے۔ یسوع نے کہا، لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا ابھی میں اس کو زندہ کرنے والا ہوں۔ خداوند یسوع صرف اس وقت کے حالات کو ہی نہیں دیکھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں کیا کرنے والا ہوں۔ شاگرد پریشان تھے، یسوع نے اکثر بات کی، اس نے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو مصلوب کریں اور اس کے قتل کا حکم دیں، لیکن تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اس کا مطلب ہے خداوند یسوع صرف صلیب کو ہی نہیں دیکھ رہا تھا، ان دکھوں کو ہی نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے وہ تیسرا دن بھی تھا جس میں مردوں میں سے زندہ ہونے والا تھا۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، خداوند آنے والے دنوں میں تو جو کچھ کرنے والا ہے وہ ہم پر ظاہر کر، ہماری آنکھیں کھول دے، ہمیں رویا عطا کر۔ حزقیل نبی قید میں ہے، اور یہ قید آپ جانتے ہیں یہ اسیری 70 سال تک رہنے والی تھی۔ 70 برس کے بعد یہ لوگ اس اسیری سے واپس آئیں گے، کلام ہو چکا تھا۔ ابھی اسیری کو کتنے سال گزرے ہیں؟ 25 سال گزرے ہیں۔ پہلا باب میں نے پڑھا ہے، 40واں باب میں نے پڑھا ہے، اللہ نے کلام کیا۔ اس کا مطلب ہے ابھی کم از کم 45 سال اور باقی ہیں جس میں انہوں نے اسیری میں رہنا ہے۔ لیکن خدا نے اپنے بندہ حزقیل کو روح میں اٹھایا اور اسے اسرائیل کے ملک میں لے گیا۔ یہ ویسے کیسا تجربہ ہے؟ نہ جہاز کا کرایہ، نہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، خداوند آپ کو روح میں اٹھائے اور بابل سے اٹھا کر اسرائیل کے ملک میں پہنچا دے، اور وہاں پر ایک پہاڑ پر اسے اتارا اور اسے وہ شہر دکھایا اور اسے وہ ہیکل دکھائی
اور اسے آنے والے ایام میں جو خداوند کرنے والا تھا وہ سب اس پر ظاہر کر رہا تھا۔ اور ابھی اگر اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو یروشلم پتھروں کا ڈھیر تھا، جلے ہوئے پتھر، دیوار بھی نہیں ہے، لوگ بڑی بڑی غربت میں اور اسیری میں اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن خدا صرف اس وقت کے حالات کو نہیں دیکھ رہا تھا، خدا اپنے بندہ پر ظاہر کر رہا تھا کہ ابھی فیوچر میں تمہارے لیے کیا کرنے والا ہوں۔ خدا اسے یہ کلام دے رہا تھا کہ حزقیل تو صرف ان جلے ہوئے پتھروں کو نہ دے، ان لوگوں کی اس غلامی کی حالت کو نہ دے، جب وہ غیر اقوام کے قبضہ میں ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہیکل اپنی جگہ پر پھر سے بنے گی، یہ شہر پھر سے تعمیر ہوگا اور اس کی شہر پناہ بنے گی، اور یہ اس کا سائز ہوگا، یہ اس کی پیمائش ہوگی جس کے مطابق یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ خدا جو کرنے والا تھا 45 سالوں کے بعد خدا اپنے بندہ پر ظاہر کر رہا تھا۔ خداوند ہم صرف موجودہ حالات کو ہی نہیں دیکھتے رہنا چاہتے، خداوند ہم پر ظاہر کر کہ تو آنے والے ایام میں کیا کرنے والا ہے۔ خداوند ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہمیں رویا عطا کر، اور رویا غاروں میں نہیں ملتی، کیونکہ غاروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی جن سے آپ دور تک دیکھ سکیں، اس کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے گا غار سے۔ اس لیے خدا نے ایلیا سے کہا غار سے باہر آ، یہاں سے باہر نکل، اور میں تجھے دکھاؤں آنے والے ایام میں کیا ہونے والا ہے۔ تو صرف موجودہ حالات کو، ایزابل کی دھمکیوں کو ہی نہ دیکھتا رہے، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے جو تو نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایلیا واپس لوٹ کر گیا اور جا کر الیشا کو، اگلی آیتوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے مسح کیا۔ اس کے بعد ایزابل اپنی جگہ موجود ہے، ایزابل کا ڈر اور خوف اس کے اندر اب ہے، پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا نے اس کو رویا دی کہ اب تو نے کیا کرنا ہے۔ اب جانتے ہیں کلیسیا کا مستقبل تاریک نہیں ہے، کہ کلیسیا کا مستقبل روشن مستقبل ہے۔ خدا نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ کلیسیا کمزور ہوگی، وہ کلیسیا کیسی کلیسیا ہوگی جسے لینے کے لیے خداوند یسوع آنے والا ہے۔ کیسی کلیسیا ہوگی؟ جلال والی کلیسیا، جلال والی کلیسیا بنا کر خداوند اپنے پاس حاضر کرنے والا ہے۔ اس نے پراس کیا ہے پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، آپ پریشان ہیں اور آپ ایسے فیل کر رہے ہیں ایلیا کی طرح کہ میں تو ڈسکرج ہوں، اب شاید بس ختم، خداوند مجھے اٹھا لے۔ ایسے حالات سے ہمیں آگے فیوچر کی طرف دیکھنا ہوگا۔ یہ ڈر اور خوف اور دہشت خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا چاہے غار سے باہر آؤ اور آنے والے وقتوں میں جو میں کرنے والا ہوں اس چیز پر غور کرو، میں کیا کرنے والا۔ آپ جانتے ہیں خدا کیا بڑی جماعت تیار کرنے والا ہے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، جو مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں کھڑی خدا کے تخت کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ خدا وہ دروازے کھول سکتا ہے جو کوئی انسان نہیں کھول سکتا، کیونکہ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ اپنے حالات کو دیکھ کر آج کتنے مایوس ہیں، کتنے پریشان ہیں، لیکن خداوند آج ہمیں انکرج کرنا چاہتا ہے کہ اس غار میں سے باہر آ جاؤ، اس موت کے خوف سے باہر آ جاؤ، کیونکہ غاریں اکثر قبرستان کے طور پر یوز ہوتی تھی۔ اس میں سے باہر آؤ۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ غاروں میں خو میں جا کر پناہ لے لیتے تھے، ہمیں باہر آنا ہوگا۔ حزقیل کو اکثر خدا اٹھاتا اور اسے آنے والے حالات کے لیے دکھاتا کہ میں کیا کرنے والا۔ حزقیل 37واں باب پڑھا کبھی؟ دکھاتا کہ میں کیا کرنے والا۔ حزقیل 37واں باب پڑھا کبھی؟ وہاں پہ لکھا ہے اس نے مجھے روح میں اٹھایا اور ایک وادی میں پہنچا دیا۔
लिखा है उसने मुझे रूह में उठाया और एक वादी में पहुंचा दिया। हड्डियों से पुर थी, हड्डियां सूखी और बकसरत से फहराया उनके बीच में और सवाल किया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? वैसे खुदा जब सवाल पूछता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसे जवाब का पता नहीं है, वो हमें चेक करने के लिए होता है। आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हिजकियेल ने कहा, खुदावन तू ही जानता है। और हिजकियेल ने कलाम सुनाया, हड्डियों में जुम्बश पैदा हुई। कलाम में पावर है, हड्डियां जुड़ने लगी एक दूसरे के साथ, ढांचे बन गए, ऊपर चमड़ा, कोशिश, नसें, मसल, गोश्त सब कुछ आ गया, स्किन बन गई, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। खुदा ने कहा, आदमजाद, हवा से नबूवत कर, दम से, दम चारों तरफ से आ। और जब खुदा का रूह उनमें नजर हुआ तो वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हो गई, निहायत बड़ा लश्कर। फिर खुदा ने कलाम किया और कहा, ये सब सूखी हड्डियां बनी इसराइल हैं जो ये कहते हैं हमारी उम्मीद खत्म हो गई। सूखी हड्डियां, इनमें अब क्या हो सकता है? उसने कहा, अब हमारी उम्मीद खत्म हो गई, अब तो बिल्कुल फना हो गए। खुदा फरमाता है, मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुमको इर्द गिर्द की सब कौमों से फिर वापस लाऊंगा। मैं अपना रूह तुम पर नाज़िल करूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और लोग जानेंगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। खुदा कह रहा था, ना उम्मीद ना हो, मैं अब भी तुम्हें जिंदा करके वापस ला सकता हूं। खुदा इस ना उम्मीदी के अय्याम में उन्हें उम्मीद का पैगाम दे रहा था, कह रहा था डिस्करेज होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अब भी वापस ला सकता हूं। और खुदा ने साबित किया और उन्हें वापस लेकर आया। वैसे खुदा हमारी नाउमीदी को उम्मीद में बदल सकता है। उदासी की जगह खुशी का रोगन वो अता कर सकता है। हमने पिछले संडे इस पर गौर किया था। खुदा हमारे हालात को बदल सकता है। खुदा मातम की जगह सेहरा दे सकता है। खुदा तो बदल सकता है। गो हम परेशान हो, लेकिन हमें अपने सिर्फ मौजूदा हालात पर ही नहीं, आने वाले हालात पर नजर करने होंगे। खुदा बहुत बड़ी बेदारी इस दुनिया के अंदर अपनी कलीसिया को देना चाहता है। खुदा हमें रूह देना चाहता है। ये जो रुकावटें हमें नजर आते हैं, हम सोचते हैं ओहो ये कैसे हो सकता है, कैसे अब लाखों हजारों लोग खुदावंद यीशु के पास आ सकते हैं, मुश्किल है, लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदावंद खुदा तूने अपनी कलीसिया के लिए जो फ्यूचर रखा हुआ है, जो मुस्तकबिल तूने रखा हुआ है, खुदावंद खुदा हमारी आंखें खोल दे और खुदा अपने बंदों पर मुस्तकबिल में होने वाली बातें जाहिर करता है। अभी सदूम और अमूरा बर्बाद नहीं हुए। खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया और खुदा ने कहा जो मैं सदूम और अमूरा के साथ करने वाला हूं, क्या मैं उसे अपने बंदा इब्राहिम से पोशीदा रखूं? खुदा ने जाहिर किया। जो बाबल के साथ होने वाला था, खुदा ने दानियल पर जाहिर किया कि तू सोने का सारा है, लेकिन तेरे बाद मादियों और फारसियों की ममलकत आने वाली है। उसके बाद यूनान की सल्तनत आने वाली है। इसके बाद रोम की सल्तनत आने वाली है। जो वहां खुदा ने कितने सैकड़ों साल की हिस्ट्री पहले से बता दी कि ये कुछ होने वाला है। खुदावंद हमारी आंखें खोल दे। खुदावंद जो तू करने को है, जो तू पाकिस्तान के अंदर करना चाहता है, जो तू इस कलीसिया के अंदर करना चाहता है, हिजकिय्येल की तरह हमें रूह में मजबूत बना, हमसे बोल, हमसे कलाम कर, ताकि खुदावंद हम जाने कि तू क्या कुछ करने वाला है। आइए खड़े हों खुदा की हजूरी में, हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। मौजूदा हालात को देख देख कर हम परेशान ना हो जाएं। खुदावंद खुदा हमें मुस्तकबिल की
रोशन उम्मीद देना चाहता है। तुम जो कहते हो कि हम तो बर्बाद हुए और बिल्कुल कि मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुमको वापस लेकर आऊंगा, मैं अपना रूह तुम पर नाजिल करूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे। खुदा हमें होप देना चाहता है। खुदा हमें रोया दे दे। खुदावंद तूने यूहन्ना पर जाहिर किया कि